السلام علیکم. بد کردار کس 33 تحریر نور آصف. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں. ایف پی گروپ اور پیج کا لنک ڈسکرپشن فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے. پلیز مجھے فالو اینڈ جوائن کریں. شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ. اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے, آمین. شامیر یہ سب کیا ہے؟ زیان قیوم ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہوئے بولا. شامیر نے مسکراتے ہوئے ٹی وی بند کیا تھا. زیان قیوم نے شامیر کو دیکھا جس کے اطمینان پر ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا. زیان شامیر کے ساتھ میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں صرف شامیر اور زیان بیٹھے ہوئے تھے. میڈیا کی عادت ہے جب کچھ نہ ملے تو اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں. شامیر نے اطمینان سے کہتے ہوئے مسکراتے اپنی چیئر سے ٹیک لگائی تھی. حیرت ہے شامیر, تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس سے تمہاری ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے. سارے کانٹریکٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. میڈیا تمہاری شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. زیان طنزیہ لہجے میں بولا. میڈیا کا کیا ہے, آج ملک مرتضیٰ کے ساتھ ہے, کل ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو. شامیر اس بار بھی مسکراتے ہوئے بولا. شامیر کیا ہو گیا ہے تجھے یار؟ ملک مرتضیٰ کتے کی طرح بھونک رہا ہے میڈیا پر تیرے خلاف. اپنے بیٹے باقر کی گمشدگی کا الزام تجھ پر لگا دیا ہے. میڈیا بھی ملک مرتضیٰ کا ساتھ دے رہا ہے. زیان اپنے غصے پر ضبط کرتا ہوا بولا. زیان کو شامیر پر بہت غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے آج اس کے ہاتھ سے کروڑوں کا کانٹریکٹ نکل گیا تھا, مگر خود پر قابو کرنا پڑا کیونکہ مقابل شامیر دورانی تھا جو بنا کسی کا لحاظ کیے اگلے بندے کی بینڈ بچا کر رکھ دیتا تھا. کیا کہا تم نے؟ ملک مرتضیٰ کتے کی طرح بھونک رہا ہے. شامیر نے کہکا لگایا. تو بھونکنے دے, کتے کا کام ہی بھونکنا ہے. بلکہ ملک مرتضیٰ نے بہت اچھا کیا ہے میڈیا پر جا کر. اب مزہ آئے گا ملک مرتضیٰ پر وار کرنے کا. اور تو تیاری کر اس کانٹریکٹ کی جو آج ہی تمہارے ہاتھ سے نکلا ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں وہ کانٹریکٹ اور ملک مرتضیٰ کے بھی اگلے سارے کانٹریکٹ میری کمپنی کو ملیں گے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. شامیر نے زیان کو آنکھ ماری تھی. زیان نے نا سمجھی سے شامیر کو دیکھا تھا. شامیر, میں لائبہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. کیا وجہ تھی جو لائبہ نے یوں انکار کر دیا؟ زیان نے شامیر کو کریدا تھا. شامیر کندھے اچکا کر مسکرا کر رہ گیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں. زیان نے شامیر کو غصے سے دیکھا تھا. وہ ایسا ہی تھا, جب اسے کوئی بات نہ بتانی ہو تو کوئی اس سے گلوا نہیں سکتا تھا. شامیر دورانی اپنی ذات سے ریلیٹڈ تو زیان سے ڈسکس کر لیتا تھا, مگر آج تک اپنی عزت, اپنی میرال سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی تھی. اور یہ بات تو اس کی جان سے پیاری بیوی سے جڑی ہوئی تھی. زیان بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ شامیر میرال کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے, اس لیے اس نے غلطی سے بھی کبھی شامیر کے سامنے میرال کا نام نہیں لیا تھا. زیان نے کینہ توز نظروں سے شامیر کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے بند آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا. میرال نے لمبا سانس لے کر ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھا. ملک مرتضیٰ شامیر پر کتنے گھنونے الزام لگا رہا تھا. شامیر کے تمام پیسے کو بلیک منی قرار دے دیا تھا. ایف آئی اے نے شامیر کی جائیداد کے اور ٹیکس کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ مانگ لیے تھے. شامیر کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جا چکی تھی. شامیر کے ساکھ کو گہرا دھچکا لگا تھا. باقر کی گمشدگی کا الزام بھی شامیر پر لگایا گیا تھا. میرال اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ الزام نہیں, حقیقت ہے. یقیناً باقر کے لاپتہ ہونے میں شامیر دورانی کا ہاتھ ہے. میرال ٹی وی بند کرنے ہی لگی تھی کہ ایک چینل پر بریکنگ نیوز نے میرال کو اپنی طرف متوجہ کیا. ٹی وی پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں باقر کسی لڑکی کو مولسٹڈ ہراس کر رہا تھا. لڑکی کا چہرہ تو بلر تھا مگر باقر کافی حد تک دکھائی دے رہا تھا. میرال نے جلدی سے موبائل اٹھایا. پورے سوشل میڈیا پر باقر کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی.
مرال نے جلدی جلدی چینل چینج کیے۔ ایک معروف چینل پر شامیر دورانی کا انٹرویو چل رہا تھا۔ ایک معروف ٹی وی اینکر شامیر دورانی کا انٹرویو لے رہی تھی۔ مرال نے پلکیں جھپکا کر ٹی وی پر دیکھا، جہاں شامیر اسکائی بلو شرٹ، اسکائی کیجول کوٹ اور اسکائی جینز پہنے، بالوں کو سلیقے سے جیل سے سیٹ کیے، اپنی سحر انگیز اور پراعتماد شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اینکر کے تمام سوالات کے جواب بہت رسانیت اور خود اعتمادی سے دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اینکر بھی شامیر دورانی سے مرعوب دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹر شامیر دورانی، کیا وجہ ہے کہ ملک مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کا الزام آپ پر لگایا ہے؟ یہ تو آپ ملک مرتضیٰ سے ہی پوچھیں کہ انہوں نے مجھ پر کیوں یہ الزام لگایا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں باقر کسی لڑکی کو ہراس کر رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہیں۔ یقیناً ایسے ہی کسی چکر میں ہوگا وہ ابھی بھی، شامیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ایک سوال جس کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی بہن مس لائبہ نے عین نکاح کے وقت انکار کر دیا، حالانکہ یہ رشتہ دونوں گھروں کی رضامندی سے ہوا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر عین نکاح کے وقت ہمیں ملک مرتضیٰ کے بیٹوں کے کارناموں کا پتہ چلا تو میرے ہی کہنے پر مس لائبہ نے انکار کیا تھا۔ شامیر نے اس بار بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ملک مرتضیٰ کا ایک اور الزام ہے کہ آپ نے تمام بینک بیلنس اور جائیداد 2 نمبری سے کمائی ہے۔ میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس کورٹ میں سبمٹ کروا دیے ہیں، یہ تو فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ اور ملک مرتضیٰ نے جو بھی الزامات مجھ پر لگائے ہیں، اس کے لیے میرے لائرز نے ان پر 200 کروڑ کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے، جس کا نوٹس آج ہی ملک مرتضیٰ کو مل جائے گا۔ ملک مرتضیٰ نے ہی تو یہ الزام لگایا ہے، مگر میں ثابت کر کے رہوں گا کہ ملک مرتضیٰ کی تمام جائیداد انلیگل وے سے کمائی ہوئی ہے۔ وہ اینکر اور بھی بہت سارے سوال پوچھ رہی تھی۔ شامیر دورانی ہر سوال کا جواب بہت اطمینان اور اعتماد سے دے رہا تھا، بلکہ آخری سوال پر اینکر اور شامیر کا کہکہ گونجا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر شامیر کے کیسے کہکے گونجتے ہیں اور بیوی کو دیکھ کر منہ پر 12 بج جاتے ہیں۔ مرال کی آنکھوں کے پردوں پر شامیر کا سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ گھوما تھا۔ مرال نے جلے دل اور غصے سے ٹی وی آف کر دیا۔ زیان قیوم نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر پوری قوت سے ٹی وی پر مارا، جہاں سامنے ہی شامیر دورانی کا انٹرویو چل رہا تھا۔ زیان قیوم کا بس نہیں چلا تو ایل ای ڈی جو دیوار پر نصب تھی اسے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ نہیں شامیر دورانی نہیں، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ زیان قیوم نے کتنی کوششیں کی تھیں شامیر دورانی کو بے عزت کرنے کی۔ وہ ملک مرتضیٰ کو پورا سپورٹ کر رہا تھا۔ زیان قیوم شامیر دورانی کو مجبور اور بے بس دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شامیر دورانی کے ایک انٹرویو نے پوری بازی ہی پلٹ دی۔ باقر کی ویڈیو جو لیک ہوئی تھی، اس سے ملک مرتضیٰ کو بہت نقصان پہنچا تھا، یہاں تک کہ اس کی وزارت چھن جانے کا خدشہ تھا۔ یقیناً یہ ویڈیو لیک بھی شامیر دورانی نے کی ہے۔ جو میڈیا شامیر دورانی کے خلاف بول رہا تھا، اب اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے جیت گیا، وہ ہمیشہ کی طرح ایک قدم مجھ سے آگے رہا ہے۔ شامیر دورانی، میں تمہیں ایسی جگہ ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہ ہو۔ میں مرال کو تم سے چھین لوں گا۔ میں نے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں ایک چاہت کا جہاں آباد ہے اس کے لیے۔ یقیناً یہی تمہاری سب سے بڑی ہار ہوگی۔ مرال صرف میری ہے، صرف میری۔ آگ لگ جاتی ہے مجھے جب میں سوچتا ہوں تم اسے چھوتے ہو، جب تم اس کے قریب جاتے ہوگے۔ ان قریب اسے چھونے، اسے پیار کرنے کا حق صرف میرا ہوگا۔ زیان غصے سے بولتا ہوا پورے کمرے کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ مرال کروٹیں بدل کر تھک گئی تھی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنی کھڑکی سے باہر پھیلے وسیع عریض لان کو دیکھا، جہاں بڑے بڑے گنے دیو کامت درخت عجیب سا پرفسوں منظر پیش کر رہے تھے۔ مرال نے بے چینی سے پردے آگے کیے۔ طبیعت پر عجیب سی کسل مندی چھائی ہوئی تھی۔
یقیناً شامیر ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں وہ رات رات بھر۔ میرال نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ شامیر اور اس اینکر کی بے تکلفی میرال کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ آن کیمرہ وہ اینکر اور شامیر اتنے بے تکلف تھے، اور آف کیمرہ کیا حال ہوگا۔ میرال کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ شامیر کو کھونے کا احساس دل میں جیسے جاگزیں ہو گیا تھا۔ چین کسی صورت نہ آیا تو میرال نے لمبا سانس لے کر کچن کا رخ کیا اور کل کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میرال صرف اور صرف خود کو مصروف کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ یہ خیالات اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ کام کرتے کرتے میرال کو ایک دم چکر آیا تھا، مگر میرال ڈھیٹوں کی طرح کام کرتی رہی۔ میرال ریفریجریٹر سے سبزیاں نکال کر کاٹنے لگی۔ کٹنگ بورڈ پر وہ زور زور سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میں یہاں 2 دن سے کتنی پریشان تھی۔ نیوز سن سن کر اپنا خون جلا رہی تھی۔ خود کو بھی اس سب کا قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر انہوں نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اتنا نہ ہوا مجھ سے ذکر ہی کر دیتے کہ انہوں نے ملک مرتضیٰ کے ہر وار کا جواب تیار کر رکھا ہے، اور جا کر انٹرویو بھی دے آئے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میرال روحانسی ہوئی تھی اور غصے سے ایک برتن اٹھا کر زور سے سنک پہ مارا تھا۔ میرال تمہیں بھی کیا ضرورت تھی اس جلاد ظالم بے حس آدمی سے دل لگانے کی؟ میرال نے غصے سے ایک اور برتن پٹکا تھا۔ شامیر جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، کچن سے اٹھک پٹک کی آوازیں سن کر حیران ہوا تھا۔ شامیر نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ شامیر کو پھر سے آواز آئی، جیسے بہت زور سے برتن مارا گیا ہو، کچھ ٹوٹنے کی آواز۔ رات کی خاموشی میں یہ آواز کچھ زیادہ ہی گونجی تھی۔ شامیر حیرانگی سے کچن کی طرف بڑھا، وہاں میرال کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرال نے شامیر کی آواز پر ذرا سا پلٹ کر دیکھا اور پھر رخ موڑ کر اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میرال، یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کپڑے دھو رہی ہوں، میرال نے غصے سے دانت پیستے رخ پلٹے بغیر جواب دیا، اور غصے سے زوردار چھری کٹنگ بورڈ پر ماری تھی۔ شامیر حیران ہوا کہ آج اسے کیا ہوا ہے۔ میرال اس وقت لیمن کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور دوپٹے سے بے نیاز کچن میں کام کر رہی تھی۔ سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنا چاندی جیسا مہکتا وجود لیے شامیر کے سامنے کھڑی تھی۔ شامیر بے چین ہوا تھا۔ وہ تو اس کی تھی، مکمل سر سے پاؤں تک صرف اس کی تھی، پھر یہ دوری کیوں؟ شامیر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، گلے میں جیسے کانٹے سے اگائے تھے۔ وہ اپنا ہوش ربا وجود لیے شامیر کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ میرال نے برتن شیلف پر زور سے پٹکا۔ شامیر ایک دم چونکا، میرال کی حرکتیں سے حیران کر رہی تھی۔ ویسے تم یہاں اس وقت کپڑے کیوں دھو رہی ہو؟ وہ تو تم دن میں بھی کر سکتی ہو۔ شامیر اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ میرال نے ذرا سا رخ موڑ کر گھور کر شامیر کو دیکھا۔ اللہ اللہ، شامیر تو غش کھانے کو تھا آج۔ میرال کا ڈھیلا جوڑا کھل کر بالوں کی صورت میں کمر پر بکھر چکا تھا۔ براؤن سلکی بال ابشار کی صورت میں کمر پر بکھر کر پوری کمر کو ڈھک چکے تھے۔ نازک سی لچکیلی کمر بالوں میں چھپ چکی تھی۔ براؤن سلکی بال جن کی نرماہٹ اور خوشبو کا شامیر دیوانہ تھا۔ شامیر آنکھوں میں خمار لیے میرال کی طرف بڑھا۔ میرال نے غصے سے اپنے بالوں کو پھر سے جوڑے میں قید کرنا چاہا تو میرال کے ہاتھ رکے تھے۔ میرال کو اپنی گردن پر شامیر کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ شامیر نے میرال کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا، جسے میرال نے ایک جھٹکے سے کھول کر دوبارہ سے بنایا تھا، اور شامیر سے دور جا کر سنک پہ برتن دھونے لگی۔ شامیر کو میرال کی حرکت کافی ناگوار لگی تھی۔ میرال ناراضگی میں بھی اسے جھٹکے یا اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو شامیر سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ شامیر غصے سے آگے بڑھا۔ سیدھا جواب دو میرال، تم اس وقت یوں کام کیوں کر رہی ہو؟ آپ ہی کے حکم پر کر رہی ہوں۔ تمام ملازموں کا کھانا مجھے بنانا ہوتا ہے، اس لیے تیاری کر رہی ہوں تاکہ کل وقت پر کھانا بنا سکوں،
اور ویسے بھی یہاں گھر کے افراد کم اور ملازموں کی تعداد زیادہ ہے، تو کھانا بنانے میں ٹائم تو لگتا ہے، میرال بے تاثر لہجے میں بولی۔ شامیر حیران ہوا تھا، بلکہ غصے سے اپنے لب بھینچ لیے تھے اس نے۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اس نے ایسا کچھ میرال سے کہا تھا۔ وہ تو اس وقت غصے میں اس نے کہا تھا اور میرال ابھی تک یہ کام کرتی آ رہی ہے۔ شامیر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کی تھیں۔ شامیر دورانی کی بیوی ملازموں کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ چھوڑو اسے میرال، یہ کام ہو جائے گا، آئندہ کے بعد تم یہ نہیں کرو گے۔ شامیر کی آواز پر میرال نے ایک نظر شامیر کو دیکھا اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ شامیر نے میرال کے ہاتھ غصے سے پکڑے تھے۔ شامیر کو میرال کے ہاتھ بے انتہا گرم لگے، مگر بلکہ میرال کا چہرہ بھی بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ میرال کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے میرال؟ موسم تو اچھا خاصا ہے، اور ویسے بھی کچن میں اے سی آن ہے۔ شامیر نے بےتابی سے میرال کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شامیر کو لگا جیسے اس نے آگ کی بھٹی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ میرال بے تحاشا گرم ہو رہی تھی۔ میرال تمہیں بخار ہے؟ شامیر تڑپ اٹھا تھا۔ میرال نے اپنی سرخ آنکھوں سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے محسوس کیا کہ میرال کا بدن بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا ہے۔ شامیر نے ایک دم میرال کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرال میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شامیر نے میرال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ میرال نے ذرا سا نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ شامیر کی باہوں میں جھول گئی۔ میرال، میرال! شامیر میرال کے گال کو تھپ تھپاتا ہوا دیوانہ وار پکارنے لگا۔ ویک اپ میرال، اوپن یور آئیز! واٹ ہیپنڈ میرال؟ ویک اپ یار! شامیر کی آواز میں گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ شامیر میرال کو باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے روم میں آیا۔ شامیر نے میرال کو بیڈ پر لٹایا اور پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ شامیر نے اپنی فیملی فزیشین کو کال کی، مگر اس کا نمبر آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ شامیر فون صوفے پر پھینکتا بےتابی سے میرال کی طرف بڑھا۔ میرال بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ شامیر نے جلدی سے میرال کے پاؤں رب کرنا شروع کیے۔ میرال کے جسم سے آگ نکل رہی تھی جیسے۔ شامیر نے پانی کے چھینٹے میرال کے چہرے پر پھینکے، مگر بے سدھ۔ شامیر کافی دیر تک میرال کی ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرتا رہا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شامیر نے میرال کو دوبارہ سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ شامیر نے میرال کو شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شاور کھول دیا۔ پانی گرتے ہی میرال جھٹپٹائی تھی۔ شامیر نے میرال کو کمر سے تھام رکھا تھا۔ میرال نے اپنی آنکھیں نیم واں کی تھیں اور شامیر کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میرال تم ٹھیک ہو؟ میرال ہوش میں آؤ، ویک اپ جان! کیوں میری جان نکال رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، مر جائے گا تمہارا شامیر! ایسے مت کرو یار! شامیر بے بسی سے بولتا اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر ہلایا۔ ایک تو بخار کی شدت، دوسرا میرال کا بی پی لو تھا، جس کی وجہ سے میرال کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے وہ خود سے لاپرواہ تھی۔ شامیر کی ناراضگی، بے اعتنائی اس کی جان لے رہی تھی۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا میرال کو۔ شامیر نے اسے خود سے الگ کیا، وہ پھر نیم کو نودگی میں چلی گئی تھی۔ شامیر نے میرال کو کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑا رکھا، پھر اسے لیے بیڈ کی طرف آیا، میرال کو بیڈ پر لٹایا۔ میرال کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ شامیر جلدی سے اٹھا، کبڈ کی طرف بڑھا۔ شامیر نے جیسے ہی کبڈ کھولا، اس میں میرال کا کوئی ڈریس نظر نہ آیا، تو شامیر نے غصے سے زوردار مکہ کبڈ پر مارا تھا اور بھاگتا ہوا میرال کے روم کی طرف گیا۔ وہاں سے میرال کا ایک ڈریس نکال کر لایا۔ شامیر نے بہت احتیاط سے میرال کے کپڑے چینج کیے اور نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ میرال کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک غنودگی میں تھی۔ شامیر اس کے پاس بیٹھا بغور اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ شامیر کو وہ پہلے سے کافی کمزور لگی۔ شاید بخار کے ساتھ میرال کا بی پی لو ہو گیا ہے، شامیر میرال کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ میرال کے پاس بیٹھا کافی مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ شامیر نے دوبارہ سے ڈاکٹر کو کال کی، جو کہ اٹھا لی گئی۔ مسٹر شامیر، آپ پریشان نہ ہوں، میں پہنچتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ڈاکٹر شامیر کی بات سن کر آرام سے بولی۔ شامیر نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے پر شامیر نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔
ڈاکٹر میرال کو چیک کر رہی تھی۔ شامیر پاس ہی کھڑا بہت بے چین اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر شامیر، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ٹمپریچر کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا اور ٹمپریچر بہت تیز تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ نے ویسے ٹھیک کیا انہیں شاور دے کر، ورنہ اتنا تیز بخار اکثر اوقات ذہنی طور پر متاثر کر جاتا ہے۔ میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، کچھ میڈیسن لکھ رہی ہوں، یہ ضرور دے دیجیے گا، لیکن کچھ کھلانے کے بعد۔ ڈاکٹر ہدایت دیتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا، بہت رات ہو گئی ہے، میرے گارڈز آپ کو چھوڑ دیں گے۔ شامیر میرال پر نظریں جمائے ڈاکٹر سے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے۔ مجھے ایک اور جگہ پر بھی ایک پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے، میرا ڈرائیور باہر انتظار کر رہا ہوگا، میں اجازت چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر خوش اسلوبی سے بولتی چلی گئی۔ شامیر میرال کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا پرہدت لمس بخشا۔ ویسے اچھا طریقہ نکالا ہے جانے شامیر، میری جان نکالنے کا۔ شامیر میرال کے کانوں میں سرگوشی کرتا بولا اور اس کے کانوں کی لوک کو ہلکا سا دانتوں سے کاٹا۔ اس کے ساتھ ہی کمفرٹر اوڑھے اس کی کمر میں اپنے بازو نرمی سے حمائل کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔